بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول جیوش چینل، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 12 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مخصوص اسلحہ لے لو، ہم نے اندر داخل ہوتے ہی فائر کھول دینا ہے، عمران نے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران صاحب، وہ سائنسی حفاظتی انتظامات، صفدر نے نیچے اترتے ہوئے کہا، وہ کلب کے بعد شروع ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں وہاں حال میں اس کی ضرورت نہ پڑے گی۔ کلب میں قتل عام ہوتے ہی لازماً اندر سے لوگ باہر آئیں گے، اس طرح وہ خود ان انتظامات کو آف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ عمران نے کہا تو نہ صرف صفدر نے اثبات میں سر ہلا دیا، بلکہ کار سے اتر کر اس کے قریب موجود باقی ساتھیوں نے بھی اثبات میں سر ہلا دیے، اور پھر وہ سب تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سینا کلب پہنچ گئے۔ یہ خاصی وسیع عمارت تھی اور پوری عمارت سرخ رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ وہ سب اندر داخل ہوئے۔ وہاں پارکنگ میں خاصی کاریں موجود تھیں اور لوگ اندر آ جا رہے تھے، جن میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی۔ عمران اور اس کے ساتھی اطمینان سے چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ حال میں خاصے افراد موجود تھے۔ ویٹرز کے علاوہ 4-5 مسلح محافظ بھی موجود تھے، اور ایک طرف کاؤنٹر کے قریب بھی 2 مسلح افراد موجود تھے۔ ان ویٹرز اور مسلح افراد کا پہلے خاتمہ ہوگا، عمران نے اندر داخل ہوتے ہی کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پسٹل نکالا، اور دوسرے لمحے حال مشین پسٹل سے نکلنے والی گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ پہلے ہی راؤنڈ میں نہ صرف تمام ویٹرز بلکہ مسلح محافظ بھی سب فرش پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ سب لوگ باہر نکل جائیں، عمران نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھا جو عقبی طرف دیوار میں موجود تھا، اور پھر اس دروازے سے نکل کر وہ سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے ایک بڑے سے دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے تھے۔ عمران نے لات مار کر دروازہ کھولا، اور دوسرے لمحے اس کے مشین پسٹل نے گولیاں اگلنا شروع کر دیں۔ نیچے جوئے کی میزیں موجود تھیں اور زور شور سے جوا ہو رہا تھا۔ ارد گرد خاصے مسلح محافظ موجود تھے۔ عمران کے ساتھیوں نے بھی اندر داخل ہو کر پوزیشنیں سنبھال لی تھیں، اور چونکہ یہ سب کچھ اچانک ہوا تھا، اس لیے محافظ سنبھلنے سے پہلے ہی ختم ہو گئے۔ سب لوگ باہر چلے جائیں، عمران نے چیخ کر کہا، تو وہاں جوا کھیلنے والے میزوں پر پڑے رنگ برنگے ٹوکنوں کو، جن کے بدلے انہیں کاؤنٹر سے کرنسی ملتی تھی، چھوڑ چھاڑ کر اپنی جانیں بچانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف دوڑ پڑے، جبکہ عمران دوڑتا ہوا اس ہال کے عقبی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس عقبی دروازے سے آگے یقیناً جیوش چینل کے ہیڈ کوارٹر کا راستہ ہوگا۔ اس نے دروازہ کھولا، اور دوسرے لمحے اس کے مشین پسٹل نے گولیاں اگلنا شروع کر دیں، لیکن اس بار گولیوں کا رخ چھت کی طرف تھا، جہاں لگے ہوئے رنگ برنگے بلب یکے بعد دیگرے گولیاں لگنے سے ٹوٹتے چلے جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی عمران اور اس کے پیچھے اس کے ساتھی دوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک دیواروں اور چھت کے درمیان جوڑ سے تیز سرخ رنگ کی روشنی کے دھارے سے نکل کر عمران اور اس کے ساتھیوں پر پڑے، اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ذہن ایک لمحے کے لیے سرخ رنگ کے دھوئیں میں چھپ گیا ہو، لیکن پھر یہ سرخی سیاہی میں تبدیل ہوتی چلی گئی، اور اس کے ساتھ ہی عمران کے حواس بھی اس کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے۔ البتہ اس کے ذہن میں آخری احساس یہی ابھرا تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی ہٹ ہو گئے ہیں۔ خاور کے ذہن پر چھائی ہوئی سیاہی جس تیزی سے پھیلی تھی، اسی تیزی سے غائب ہوتی چلی گئی، اور پھر اس نے آنکھیں کھول دیں، لیکن آنکھیں کھولتے ہی وہ چونک پڑا، کیونکہ حال خالی تھا، نہ وہاں جیکارڈ تھا اور نہ کار پر۔ یہ کہاں چلے گئے اور کیوں؟ خاور نے حیرت بھرے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اس فولادی باکس سے نجات حاصل کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ وہ اس کا بغور جائزہ لے رہا تھا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کس طرح کھلے گا۔ ابھی وہ اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ہال کا دروازہ کھلا۔ خاور نے فوراً ہی اپنی گردن سائیڈ پر اس انداز میں کر دی جیسے وہ ابھی تک بے ہوش ہو۔
اس نے سوچا تھا کہ اس طرح شاید اسے کچھ وقت مزید مل سکے، البتہ اس کی آنکھوں میں جھری موجود تھی، اور پھر وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ دروازے سے قطار کی صورت میں آدمی اندر داخل ہو رہے تھے، اور ہر ایک نے اپنے کاندھے پر کسی بے ہوش آدمی کو لادا ہوا تھا۔ ان کی تعداد 7 تھی۔ آخر میں کارپر اندر داخل ہوا۔ اوہ، اچھا ہوا ہے کہ یہ آدمی ابھی تک بے ہوش ہے، انہیں فرش پر لٹا دو، جلدی کرو، چیف باس لارڈ بوفمین آنے والا ہے، اس کی آمد سے پہلے انہیں آئرن باکس میں بند کرنا ہے، یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، کارپر نے کہا، اور پھر ان آدمیوں نے کاندھوں پر لدے ہوئے بے ہوش افراد کو فرش پر لٹانا شروع کر دیا، اور خاور کے ذہن میں بے اختیار دھماکے سے ہونے لگے، کیونکہ وہ انہیں دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ یہ عمران اور اس کے ساتھی تھے۔ گو وہ سب میک اپ میں تھے، لیکن ظاہر ہے خاور کی نظروں سے وہ چھپ نہیں سکتے تھے۔ کارپر آگے بڑھا اور خاور کے قریب آ کر اس نے دیوار پر کسی جگہ ہاتھ رکھا تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار درمیان سے کھل گئی اور ایک فولادی باکس باہر آ گیا۔ کارپر اسی طرح آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر 7 فولادی باکس جب دیوار سے باہر آ گئے تو وہ واپس مڑ کر اس ہال کے درمیان میں آ کھڑا ہوا۔ اب انہیں کھولو اور انہیں اندر ڈال کر بند کر دو، کارپر نے کہا، تو 2 آدمیوں نے صفتر کو اٹھایا اور خاور کے قریب والے باکس کی طرف آئے اور اسے وہیں فرش پر لٹایا، جبکہ ایک آدمی نے باکس کے سامنے والے کنارے پر ہاتھ رکھا تو باکس سائیڈ سے کھل کر اس طرح آدھا دوسری طرف گھوم گیا جیسے دروازہ کھلتا ہے۔ پھر ان دونوں نے صفدر کو اٹھا کر اس باکس میں کھڑا کر دیا اور پھر دروازہ بند کیا تو ہلکی سی کٹک کی آواز کے ساتھ ہی باکس دوبارہ بند ہو گیا۔ اب صفدر کی گردن سائیڈ پر ڈھلکی ہوئی تھی اور اس کا پورا جسم باکس میں بند ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سب بے ہوش افراد کو اسی طرح باکسز میں بند کر دیا گیا تو کارپر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ کنٹرول نما آلہ صفدر کے باکس کی طرف کیا اور اس کے دوسرے لمحے اس کا رخ اس کے ساتھ والے باکس کی طرف کر دیا۔ اس طرح باری باری اس نے باقی سب باکس کی طرف آلے کا رخ کیا اور پھر آلہ جیب میں ڈال لیا۔ اب یہ لارڈ صاحب کے آنے سے پہلے خود بخود ہوش میں آ جائیں گے، آؤ چلیں، کارپر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ سب مڑے اور ایک ایک کر کے ہال سے باہر نکل گئے۔ جب ہال کا دروازہ بند ہوا تو خاور نے سر اٹھایا اور پھر اس نے اپنے سر کو آگے کی طرف جھکایا تاکہ اپنی پیشانی اس کنارے پر رکھ کر اس باکس کو کھول سکے، لیکن کنارہ کافی نیچے تھا اور باوجود کوشش کے اس کی گردن اس قدر نہ جھک سکتی تھی کہ اس کی پیشانی یا چہرے کا کوئی حصہ کنارے تک پہنچ سکے، اور باکس کی بندش کی وجہ سے اس کے جسم کے آگے پیچھے ہونے کی سرے سے گنجائش ہی نہیں تھی، اس لیے وہ بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی لمحے اسے صفدر کے کراہنے کی آواز سنائی دی اور پھر ایک ایک کر کے سب لوگ ہوش میں آتے چلے گئے۔ یہ ہم کہاں ہیں؟ صفدر نے کہا تو خاور بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ صفدر نے بے ہوشی سے ہوش میں آنے کے باوجود یورپی لہجے میں ہی بات کی تھی۔ جیوش چینل کے ہیڈ کوارٹر میں خاور نے اپنے اصل لہجے میں کہا تو صفدر کے ساتھ ساتھ سب کی گردنیں خاور کی طرف مڑ گئیں۔ خاور، تم؟ او، اس کا مطلب ہے کہ تنویر زخمی ہوا ہے، عمران کی انتہائی پریشان سی آواز سنائی دی۔ ہاں، لیکن اس کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، خاور نے کہا۔ یہ ہمیں اس انداز میں کیوں جکڑا گیا ہے؟ حالانکہ یہ لوگ تو ہمیں فوراً گولیوں سے اڑا دیتے، عمران نے کہا۔ کیونکہ لارڈ بوفمین پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی زیارت کرنے آ رہا ہے، خاور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، پھر تو ہمیں فوراً ان باکسز سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، عمران نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ باکس کو کھولنے کا طریقہ تو مجھے آتا ہے، لیکن میرا قد لمبا ہے، اس لیے یہ مجھ سے نہیں کھل پا رہا۔ اوہ ویری گڈ، اور جولیا اور صالحہ انہیں کھول سکتی ہیں، خاور نے بات کرتے کرتے اچانک ایک خیال کے تحت کہا۔ کیسے؟ ہمیں بتاؤ جلدی، جولیا اور صالحہ دونوں نے بیک آواز ہو کر کہا تو خاور نے انہیں ساری تفصیل بتا دی۔ تم دونوں کے قد ہم سے چھوٹے ہیں، اس لیے تم اپنی پیشانیاں آسانی سے سامنے کے کنارے پر رکھ سکتی ہو، خاور نے آخر میں کہا تو جولیا اور صالحہ دونوں نے یک لخت اپنے سر جھکائے اور دوسرے لمحے ان دونوں کی پیشانیاں کناروں تک پہنچ گئیں اور پھر کھٹاک کھٹاک کی آوازوں کے ساتھ ہی ان کے باکس کھل کر سائیڈوں میں چلے گئے تو وہ دونوں تیزی سے باکسوں سے باہر آ گئیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ عمران اور دوسرے ساتھیوں کے باکس کی طرف بڑھتیں، اچانک چھت سے روشنی کا دھارا سا نکل کر ان پر پڑا اور عمران اور اس کے ساتھیوں کے باکسوں کی طرف بڑھتی ہوئی
وہ دونوں ریت سے خالی ہوتے ہوئے بوروں کی طرح فرش پر ڈھیر ہوتی چلی گئیں۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے منہ سے بے اختیار طویل سانس نکل گئے۔ اب وہ واقعی بے بس ہو چکے تھے۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور کارپر اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے 4 مسلح افراد تھے۔ تم واقعی انتہائی ذہین اور خطرناک لوگ ہو۔ اگر ہم تمہیں سکرین پر چیک نہ کر رہے ہوتے تو تم آزاد ہو چکے ہوتے، کارپر نے کہا، جبکہ اس کے پیچھے آنے والے اس کے ساتھیوں نے آگے بڑھ کر فرش پر بے حس و حرکت اور بے ہوش پڑی ہوئی صالحہ اور جولیا کو اٹھا کر دوبارہ انہی باکسوں میں ڈالا اور پھر باکس بند کر دیے۔ انہیں بے ہوش ہی رہنا چاہیے جب تک چیف باس نہیں آ جاتا، کارپر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ واپس مڑ گیا۔ اس کے مسلح ساتھی بھی اس کے پیچھے واپس چلے گئے۔ کیا کلیسر تمہارے ہاتھوں ہلاک ہوا ہے خاور؟ اچانک عمران نے فرانسیسی زبان میں خاور سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، اسے ہم نے اس کی رہائش گاہ پر ہلاک کر دیا تھا، خاور نے بھی اسی زبان میں جواب دیا۔ وہ کس طرح؟ وہ تو انتہائی لڑاکا اور انتہائی تربیت یافتہ تھا۔ کیا اچانک مارا گیا ہے؟ عمران نے کہا۔ نہیں، تنویر سے اس کی باقاعدہ لڑائی ہوئی اور تنویر نے اسے لڑائی میں شکست دینے کے بعد ہلاک کیا، خاور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ او ویل ڈن تنویر، ویل ڈن، یہ واقعی کارنامہ ہے، گڈ شو۔ عمران نے انتہائی تحسین آمیز لہجے میں تنویر کی عدم موجودگی میں اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کلیسر کی موت کی وجہ سے ہی لارڈ بوفمین یہاں خود آ رہا ہے۔ اسے شاید جیکارڈ پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے وہ خود ہمیں چیک کرنا چاہتا ہوگا، صفدر نے کہا۔ اب چیکنگ کی ضرورت نہیں رہے گی اسے، کیونکہ ہماری آوازیں ٹیپ ہو گئی ہوں گی اور ہماری بات چیت بھی اس بات کا ثبوت ہوگا کہ ہم کون ہیں۔ بہرحال اب ہمیں یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب سوچنی ہوگی، ورنہ لارڈ بوفمین ہمیں دوسرا سانس ہی نہ لینے دے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر آپ کوشش کیجئے، شاید آپ کی گردن ربڑ کی بنی ہوئی ہو۔ خاور نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ میری گردن تو اللہ تعالیٰ نے واقعی ربڑ کی بنائی ہے، کیونکہ میں نے کئی بار کوشش کی کہ میری گردن اکڑی رہے اور میں بھی بڑا آدمی سمجھا جاؤں، لیکن کیا کروں، جب بھی میں نے اسے اکڑانے کی کوشش کی وہ اتنی ہی لچک گئی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر کوشش کر کے دیکھیے۔ صفدر نے پھر فرانسیسی زبان میں کہا۔ چونکہ وہ یورپی زبانیں روانی سے بول سکتے تھے، اس لیے وہ سب اس زبان میں ہی بات کر رہے تھے۔ کوشش کا فائدہ، جیسے ہی میں نے گردن جھکائی، سرخ روشنی کا دھارا مجھے مزید جھکنے پر مجبور کر دے گا، عمران نے جواب دیا۔ او واقعی، اب وہ پہلے سے بھی زیادہ الرٹ ہوں گے، خاور نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کو مہلت نہ ملے، پھر وہ کافی لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور آپ اکیلے ہوں گے۔ اچانک کیپٹن شکیل نے فرانسیسی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے، جبکہ عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس بار وہ پاکیشیائی زبان میں بولا تھا۔ کیپٹن شکیل، تم خطرناک حد تک ذہین آدمی ہو، یا پھر تمہیں کوئی ایسا پراسرار علم آ گیا ہے کہ تم لاشعور میں موجود خیالات کو بھی کھلی کتاب کی طرح پڑھ لیتے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن ہماری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آئی، مہلت ملنے اور اکیلے ہونے کا کیا مطلب؟ ہم یہاں اکیلے تو نہیں ہیں، خاور نے کہا۔ میں نے پلان بنایا تھا کہ لارڈ بوفمین جب یہاں آئے گا تو اس وقت میں باکس کھول لوں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے لارڈ بوفمین کے ساتھ جیکارڈ اور باقی سب لوگ ہوں گے، اور اپنی یہاں موجودگی کی وجہ سے انہیں چیکنگ کی ضرورت نہ ہوگی، اور یہ پلان کیپٹن شکیل نے جان لیا ہے، اس لیے اس نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ باکس کھول کر اور باہر نکل کر ان سے لڑنے کی مہلت نہ ملے اور وہ ہم پر فائر کھول دیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے میں اکیلا باکس سے رہا ہوں گا، آپ لوگ تو اسی طرح قید ہوں گے، ایسی صورت میں تو ظاہر ہے کہ مجھے اکیلا ہی سب کے ساتھ لڑنا پڑے گا، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور خاور سمیت سب کے چہروں پر بے اختیار حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ تو واقعی ذہن پڑھنے والی بات ہے، اور پھر ذہن بھی عمران صاحب کا، ویری گڈ، صفدر نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، ہال کا دروازہ کھلا اور سپرنگ نما بالوں والا اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے کارپر اور اس کے پیچھے 2 مشین گنوں سے مسلح افراد اندر آ گئے۔ میرا نام جیکارڈ ہے اور میں یہ بتا دوں کہ مجھے فرانسیسی زبان آتی ہے، اس لیے تم نے آپس میں جو باتیں کی ہیں وہ مجھے معلوم ہو گئی ہیں، اور یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ باس کلیسر کو ہلاک کرنے میں
ایک یہ آدمی ہے اور دوسرا وہ جو ہسپتال میں پڑا ہے۔ ان دونوں کی موت اب انتہائی عبرتناک ہوگی۔ جیکارڈ نے کہا، اور ہماری موت کے بارے میں تمہارا کیا تبصرہ ہوگا؟ شاندار ہوگی یا شرمناک؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا نام عمران ہے، اس لیے تمہاری موت واقعی شرمناک ہوگی۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اب تمہیں گردنیں جھکانے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ باکس کے سسٹم کو ہم نے جام کر دیا ہے، اس لیے میری طرف سے اجازت ہے، بے شک گردن جھکا کر چیک کر لو۔ جیکارڈ نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، ہم مسلمان ہیں جیکارڈ، اور مسلمان کی گردنیں صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھکتی ہیں، انسانوں کے سامنے نہیں۔ باقی رہی موت اور زندگی، تو موت اور زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے تمہارے سامنے ہماری گردنیں نہیں جھک سکتیں۔ عمران نے بڑے اسپاٹ سے لہجے میں جواب دیا، تمہاری مرضی، میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ تمہاری غلط فہمی دور ہو جاتی۔ بہرحال لارڈ صاحب ابھی پہنچنے ہی والے ہیں، اس کے بعد تمہاری موت یقینی ہو جائے گی، اور اگر تمہارے خیال میں تمہاری موت نہیں آئی تو ابھی تھوڑی دیر بعد ہی یہ تجربہ ہو جائے گا۔ جیکارڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ واپس مڑ گیا، اس کے پیچھے کار پر بھی مڑ گیا، اور سب سے آخر میں دونوں مسلح آدمی بھی ہال سے باہر چلے گئے، اور ہال کا ایک دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔ اب کچھ کرنا پڑے گا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، کیا ابھی کچھ کرنا ہے یا لارڈ بوفمین کی آمد کا انتظار کرنا ہے؟ اچانک کیپٹن شکیل نے پاکیشیائی زبان میں کہا تو سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا تمہارے ذہن میں کوئی ترکیب آ گئی ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ خود اسے ابھی تک سمجھ نہ آئی تھی کہ وہ ان باکسوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ ہاں، بڑی آسان سی ترکیب ہے، لیکن میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ لازماً ہماری آواز چیک ہو رہی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پاکیشیائی زبان بھی جانتے ہوں۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا، لیکن اگر تم نے یہ باکس کھولا تو ریڈ ریس سے تمہیں بھی صالحہ اور جولیا کی طرح بے ہوش کر دیا جائے گا، اس لیے فی الحال خاموش رہو۔ عمران نے کہا، نہیں عمران صاحب، لارڈ بوفمین جب آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس بار مسلح آدمی بھی یہاں اس کے ساتھ آ جائیں۔ ایسی صورت میں اکیلا کیپٹن شکیل کچھ نہیں کر سکے گا، اس لیے ہمیں بہرحال رسک لینا پڑے گا، اس بار صدیقی نے کہا۔ لیکن ان ریڈ ریس کا دھارا سب کیے کرائے پر پانی پھیر دے گا۔ پھر عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، اگر آسان ترکیب ہے تو پاکیشیا کی کسی علاقائی زبان میں بتاؤ۔ کیپٹن شکیل، لازماً یہ لوگ اس زبان کو نہ جانتے ہوں گے، اس طرح ہم سب آزاد ہو سکیں گے۔ خاور نے کہا، ہاں یہ درست ہے، ضروری نہیں کہ ہم ابھی آزاد ہوں، ہم اس وقت بھی آزاد ہو سکتے ہیں جب لارڈ بوفمین یہاں موجود ہو، اور سب مل کر بہرحال یہاں موجود افراد پر آسانی سے قابو پا سکتے ہیں۔ عمران نے کہا، عمران صاحب، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر یہ سسٹم غیر برقی ریس کی مدد سے جام کیا جا سکتا ہے تو پھر اسے ریس کی مدد سے آپریٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کیپٹن شکیل نے مقامی زبان میں کہا، لیکن وہ ریس کہاں سے آن ہوں گی جو انہیں آپریٹ کریں گی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو تو معلوم ہے کہ ذہن کی قوت سے کاغذ کی پھرکی کو گھمایا جا سکتا ہے، اور آپ تو بہرحال اس فن میں ماہر ہیں۔ کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، میں تمہاری بات کا مطلب سمجھ گیا ہوں، او واقعی تم درست کہہ رہے ہو، میں کوشش کرتا ہوں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی نظریں باکس کے سامنے والے حصے پر ٹکا دیں۔ چند لمحوں تک حال میں گہرا سکوت طاری رہا، پھر اچانک ہلکے سے کھٹاک کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی عمران کے باکس کی سائیڈ میں موجود درز سی نمودار ہو گئی، اور عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا باکس کھل چکا تھا، اب اسے صرف معمولی سی حرکت سے کھولا جا سکتا تھا۔ ویری گڈ کیپٹن شکیل، تم واقعی حیرت انگیز حد تک ذہین ہو، صفدر نے کہا۔ یہ سامنے کی بات تھی، نہ جانے عمران صاحب کے ذہن میں کیوں نہیں آئی تھی۔ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے عمران نے آنکھیں کھولیں اور پھر سائیڈ پر موجود صفدر کے باکس کے سامنے والے حصے پر نظریں جما دیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک بار پھر ہلکی سی کٹاک کی آواز سنائی دی، اور عمران نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اب صفدر کا باکس بھی کھل چکا تھا، لیکن صفدر چونکا نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے سکرین پر انہیں چیک کیا جا رہا تھا، اس لیے اس نے باکس کھولنے کی کوشش ہی نہ کی تھی۔ تم لوگ آپس میں باتیں کرتے رہو تاکہ سکرین پر ہمیں چیک کرنے والے کھٹاک کی آواز بھی نہ سن سکیں، اور انہیں معلوم ہی نہ ہو سکے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ عمران نے کہا تو سب نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیں۔
جبکہ عمران نے باری باری ان کے باکس نظروں کی طاقت سے کھولنے شروع کر دیے۔ صالحہ اور جولیا کے باکس سب سے آخر میں تھے، لیکن عمران نے انہیں نہ کھولا تھا کیونکہ صالحہ اور جولیا دونوں بے ہوش تھیں، اس لیے باکس کے کھلتے ہی ان کے جسموں کے وزن کی وجہ سے ان کے دروازے کھل جاتے اور اس طرح سارا راز سکرین پر منکشف ہو جاتا اور انہیں ریڈ ریز کی مدد سے بے ہوش کر کے باکس دوبارہ جام کر دیے جاتے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ انہیں بے ہوشی کے عالم میں ہی ہلاک کر دیتے۔ آپ کو خصوصی محنت کرنا پڑی ہے عمران صاحب، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرے دماغ کی چولیں ہل کر رہ گئی ہیں، عمران نے جو آنکھیں بند کیے ہوئے تھا آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں، بشرط یہ کہ چولیں پہلے فٹ ہوں۔ صدیقی نے کہا تو وہ سب بے اختیار ہنس پڑے، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، ہال کا دروازہ کھلا اور جیکارڈ اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے کارپر تھا اور اس کے پیچھے پہلے کی طرح 2 مسلح محافظ تھے۔ تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے، جیکارڈ نے اندر داخل ہوتے ہی بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، لیکن اسرائیل جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ تو تمہارے ساتھ نہیں آیا، میرا مطلب ہے لارڈ بوفمین۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، انہوں نے تمہاری باتوں کی ٹیپ سن لی ہے اور انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ تم ہی اصل آدمی ہو، اس لیے انہوں نے تمہیں ہلاک کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور پھر تمہاری لاشیں پریزیڈنٹ ہاؤس بھجوا دی جائیں گی، جہاں سے صدر صاحب اور چیف باس دونوں تمہاری لاشوں پر تھوکیں گے۔ جیکارڈ نے کہا، کیا مطلب؟ کیا اسرائیل کا صدر اور تمہارا چیف باس یہودی نہیں ہے؟ عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے اچانک یہ خیال آیا ہو۔ کیا مطلب؟ جیکارڈ نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہودی لینا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے، اور تھوک بہرحال ان کے منہ سے نکلے گی، یہ بھی دینے میں ہی شامل ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، تمہاری یہ جرت؟ جیکارڈ نے یک لخت انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے مڑ کر اپنے مسلح ساتھی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ اس سے مشین گن لینا چاہتا تھا کہ اچانک عمران نے باکس کا دروازہ کھولا۔ باس، یہ، کارپر نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ عمران کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا ان سے جا ٹکرایا، اور وہ سب ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گرے ہی تھے کہ عمران ان سے ٹکرا کر کلا بازی کھا کر سیدھا ہوا، اور دوسرے لمحے کمرہ ریٹ ریٹ کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ عمران کے ہاتھ میں جیکارڈ کے ایک ساتھی کی مشین گن پکڑی ہوئی تھی، اور جیکارڈ اور اس کے ساتھی جو اٹھنے کی کوشش میں مصروف تھے گولیوں کی باڑ میں دوبارہ نیچے گرے اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئے۔ تو عمران بجلی کی سی تیزی سے ہال کے دروازے کی طرف مڑ گیا، جبکہ اس کے ساتھیوں نے تیزی سے اپنے اپنے باکس کھولے اور باہر نکل آئے، لیکن ابھی عمران دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ یک لخت چھت سے سرخ روشنی کے دھارے نکل کر عمران اور اس کے ساتھیوں پر پڑے، اور اس کے ساتھ ہی عمران دروازے سے ٹکرا کر نیچے گرا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا صرف جسم مفلوج ہو گیا ہو، لیکن دوسرے لمحے اس کا ذہن تیزی سے تاریک دلدل میں دھستا چلا گیا۔ کراؤن جیوس چینل کے ہیڈ کوارٹر میں اسپیشل روم کی مشینری کا آپریٹر تھا۔ اس وقت وہ اسپیشل روم سے ملحقہ آپریٹنگ روم میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے میز پر مستطیل شکل کی ایک بڑی سی مشین موجود تھی، جس پر ایک بڑی سی سکرین بھی روشن تھی، اور اس سکرین پر اسپیشل ہال کا منظر واضح تھا۔ اسپیشل ہال میں فولادی باکسوں میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لوگ قید تھے، اور چونکہ اس ٹیم کی 2 عورتوں نے انتہائی حیرت انگیز طور پر اپنے باکس کھول لیے تھے، اس لیے اب وہ پوری طرح محتاط تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور کارپر، جو کہ باس جیکارڈ کا نمبر 2 تھا، اندر داخل ہوا۔ سب اوکے ہے نا کراؤن؟ کارپر نے کراؤن سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، میں پوری طرح محتاط ہوں، کراؤن نے بیٹھے بیٹھے جواب دیا۔ چیف باس لارڈ بوفمین اب نہیں آ رہے، اس لیے باس جیکارڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے ان کو ہلاک کر دے گا۔ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اندرونی صورتحال مجھے معلوم ہو سکے، کارپر نے کہا۔ آپ خود سکرین دیکھ رہے ہیں باس، وہ سب باکسز میں بند ہیں، اور اب تو باکسز اوپننگ سسٹم بھی جام کر دیا گیا ہے، اب تو وہ کسی صورت بھی باکسز نہیں کھول سکتے، کراؤن نے مطمئن لہجے میں کہا۔ اوکے، کارپر نے کہا اور واپس مڑ گیا۔
تھوڑی دیر بعد سکرین پر کارپر، جیکارڈ اور 2 مسلح آدمی اسپیشل ہال میں داخل ہوتے دکھائی دیے تو کراؤن سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، کیونکہ اب وہ ان کی موت کا تماشا دیکھنا چاہتا تھا۔ باس جیکارڈ ان لوگوں سے باتوں میں مصروف تھا کہ اچانک کراؤن کو باتھ روم کی حاجت محسوس ہوئی۔ وہ فوراً اٹھا اور ملحقہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ ایک بیماری کی وجہ سے وہ باتھ روم کی حاجت کو روکنے پر قادر نہ تھا۔ ویسے بھی اب اسپیشل ہال کی طرف سے کوئی خطرہ نہ تھا، البتہ اسے یہ افسوس تھا کہ عین وقت پر باتھ روم کی حاجت کی وجہ سے وہ ان کی موت کا تماشا نہ دیکھ سکے گا۔ لیکن وہ چونکہ مجبور تھا، اس لیے تیز تیز قدم اٹھاتا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ باتھ روم سے فارغ ہو کر وہ باہر آیا اور پھر ابھی وہ کرسی پر بیٹھنے ہی نہ پایا تھا کہ بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ اس نے ایک قیدی کو باکس کو کھول کر کسی پرندے کی طرح اڑ کر باس جیکارڈ پر اور ان کے پیچھے 2 مسلح افراد سے ٹکراتے دیکھا، اور وہ سب ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گر گئے۔ اوہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو کراؤن نے تیزی سے کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن جلدی اور بوکھلاہٹ کی وجہ سے وہ کرسی سے الجھ کر کرسی سمیت دھماکے سے نیچے گرا۔ اس کے ساتھ ہی اسے مشین گن کی فائرنگ اور انسانی چیخوں کی آوازیں سنائی دیں، تو وہ پہلے سے زیادہ بوکھلاہٹ کے عالم میں اٹھا، اور اس نے جب سکرین پر دیکھا تو بے اختیار اچھل پڑا۔ اسے کرسی اٹھانے اور سیدھی کرنے کا ہوش ہی نہ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جیکارڈ، کارپر اور مسلح محافظ اسپیشل ہال کے فرش پر پڑے تڑپ رہے تھے، جبکہ وہ آدمی جو باکس سے نکلا تھا اندر والی دیوار کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی، جبکہ اس کے باقی ساتھی سوائے ان 2 عورتوں کے اپنے اپنے باکس کھول کر باہر نکل رہے تھے، اور کراؤن کے ذہن میں دھماکے ہونے شروع ہو گئے۔ اسی لمحے اس نے اس مشین گن بردار کو تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف لپکتے ہوئے دیکھا تو جیسے اسے ہوش آ گیا ہو، اس نے بجلی کسی تیزی سے مشین کے مختلف بٹن پریس کرنے شروع کر دیے، اور اس کے ساتھ ہی ہال کی چھت سے سرخ روشنی کے دھارے نکل کر پورے ہال میں پھیلے ہوئے ان لوگوں پر پڑے، اور وہ سب اس طرح فرش پر گر گئے جیسے جراثیم کش دواؤں کے چھڑکاؤ سے حشرات الارض گرتے ہیں۔ کراؤن نے بٹن سے ہاتھ ہٹا لیا۔ اب جیکارڈ، کارپر اور دونوں مسلح محافظ بھی ساکت پڑے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ہی وہ قیدی بھی جو باکسز سے باہر نکل آئے تھے۔ او ویری بیڈ، ویری سیڈ، یہ باکسز تو جام تھے، یہ کیسے کھل گئے؟ او، اسے تو میری کوتاہی اور نااہلی سمجھا جائے گا۔ اب کیا کیا جائے؟ میرا تو کورٹ مارشل ہو جائے گا، کراؤن نے بری طرح بوکھلائے ہوئے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ مجھے مارٹن سے مشورہ کرنا چاہیے، وہ میرا دوست ہے اور وہ سیکیورٹی چیف بھی ہے، کراؤن نے ایک بار پھر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین کی سائیڈ پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی، تو کراؤن نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ کراؤن بول رہا ہوں، کراؤن نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ مارٹن بول رہا ہوں کراؤن، چیف باس کا فون آیا ہے، وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ان قیدیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے یا نہیں، تم بتاؤ تاکہ میں چیف باس کو اطلاع کر دوں۔ دوسری طرف سے مارٹن نے کہا، او نہیں مارٹن، یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا ہے، باس، جیکارڈ، کارپر اور 2 مسلح محافظ ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے ان قیدیوں کو جو آئرن باکسز سے نکل آئے تھے ریڈ ریز کی مدد سے بے ہوش کیا ہے۔ میں تمہیں فون کرنے ہی والا تھا کہ تمہاری کال آ گئی۔ میں نے آئرن باکسز کا سسٹم جام کر دیا تھا، لیکن نہ جانے انہوں نے انہیں کیسے کھول لیا۔ فار گاڈ سیک میری مدد کرو، ایسا نہ ہو کہ آئرن باکسز کے اس طرح کھلنے پر میرا ہی کورٹ مارشل کر دیا جائے، اور ویسے بھی باس جیکارڈ کے بعد اب تم باس بن گئے ہو۔ کراؤن نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ او یہ کیا کہہ رہے ہو؟ او ویری سیڈ، یہ تو بہت غلط ہو گیا۔ اب اگر میں نے چیف باس کو بتا دیا تو چیف باس نے ہم سب کے خلاف ایکشن لے لینا ہے۔ مارٹن بھی بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ کچھ کرو مارٹن، فار گاڈ سے کچھ کرو، یہ تو بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، انہیں تو ہلاک کر دیا جائے گا، لیکن باس، جیکارڈ اور کارپر کی موت کو کس طرح ایڈجسٹ کیا جائے، یہی اصل مسئلہ ہے، کراؤن نے کہا۔ اوکے، میں چیف باس کو کہہ دیتا ہوں کہ ابھی باس جیکارڈ ان سے معلومات حاصل کر رہا ہے، پھر میں وہاں آ جاتا ہوں، پھر کچھ سوچ کر دوبارہ فون کر کے کہہ دیں گے، مارٹن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو کراؤن نے بھی بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا، پھر اس نے کرسی سیدھی کی اور اس پر بیٹھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا
تھوڑی دیر بعد آپریشن روم کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور لمبا تڑنگا مارٹن اندر داخل ہوا تو کراؤن بے اختیار اچھل پڑا۔ آؤ دیکھو مارٹن، دیکھو یہ کیا ہو گیا، کراؤن نے کہا تو مارٹن تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے سکرین کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ باکسز کھل کیسے گئے تھے؟ دو تو ابھی تک جام ہیں جن میں 2 عورتیں موجود ہیں، مارٹن نے کہا۔ پتہ نہیں، پہلے ان دونوں عورتوں نے باکسز کھول لیے تھے، میں نے انہیں بے ہوش کیا تو کارپر نے انہیں دوبارہ باکسز میں ڈال دیا اور مجھے حکم دیا کہ سارے باکسز جام کر دیے جائیں۔ میں نے جام کر دیے لیکن پھر اچانک باکسز کھل گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے باس جیکارڈ، کارپر اور 2 مسلح افراد کو ہلاک کر دیا۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں بے ہوش کیا ہے، کراؤن نے کہا۔